ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام 7ویں سالانہ حسینیہ اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا مقصد امت میں اتحاد کی فضا کو قائم کرنا تھا۔ محرم الحرام کے اندر امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں کسی کے فرقے کو نہیں چھیڑنا اور اپنے فرقے کو نہیں چھوڑنا۔ کانفرنس میں خصوصی طور پر ڈاکٹر نور الحق قادری وفاقی وزیر مذہبی امور کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب نے حسینیہ اتحاد امت کانفرنس جو کہ زیر اہتمام ادارہ منہاج الحسین ہے، ان کے شرکاء کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ اس پیغام کو حاضرین اور ناظرین کے سامنے پڑھ دیا جائے تاکہ ان کی حاضری لگ جائے۔ فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر، جملہ منتظمین کانفرنس، معزز علماء کرام و شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ عالمی منظر نامہ میں کئی معاشرے انتہا پسندی، ثقافتی، لسانی اور مذہبی عدم برداشت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ مذہب، عقیدہ، زبان یا علاقے کی بنیاد پر تمام قسم کی نفرتوں، عدم برداشت، تشدد اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تعاون اور مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا تمام مذاہب، مسالک اور طبقات کی برابر ذمہ داری ہے۔ دوسرا جو وہ نمبر انہوں نے لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی میں بھی قومی علماء و مشائخ کونسل قائم کی گئی ہے، جس کا مقصد بین المسالک تعصبات اور اختلافات کو ختم کرنا اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ اس کونسل میں مدارس دینیہ کے تمام وفاق، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام و مشائخ اعظام اور تمام صوبوں کے اوقاف و مذہبی امور کے شعبوں کی نمائندگی موجود ہے۔ کونسل کی سفارشات کی روشنی میں بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے لیے وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی نے بہت سے اہم اور مفید اقدامات اٹھائے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے آغاز سے قبل حسینیہ اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد یقیناً ایک نہایت اہم اور مؤثر اقدام ہے، جس پر ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب اور ان کا ادارہ منہاج الحسین لاہور مبارکباد کا مستحق ہے۔ امید ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے مستقل بنیادوں پر اور محرم الحرام کے لیے بطور خاص فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز تقاریر، بیانات اور اقدامات سے باز رکھنے اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ ملک پاکستان کے خلاف کئی سازشیں کی گئی اور کی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک یہاں فرقہ واریت کو فروغ دے کر اسے اندرونی طور پر کمزور کرنا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اسی سازش کے نتیجے میں خلفشار اور انتشار کا شکار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے اقدامات کے ذریعے دشمنوں کی ان سازشوں کو ناکام بنائیں اور ملک پاکستان کی سربلندی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کریں۔ پانچویں نمبر اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ ادارہ منہاج الحسین کا یہ اقدام دوسرے مسالک کی نمائندہ شخصیات اور ادارہ کے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ وہ ان جیسے پروگرامات کے ذریعے اپنے متبعین اور حلقہ اثر کے لیے اتحاد امت اور بین المسالک ہم آہنگی کا واضح پیغام پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا
وعلى شفيعنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صاحب صدر اور معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے بہت ہی مہربان علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، بہت ہی اہم اقدام کیا گیا ہے اور یہ محفل بہت ہی نورانی محفل ہے، وحدت کی محفل ہے، یکجہتی کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کی محفل ہے، اور تمام حضرات جنہوں نے یہاں پر گفتگو کی ہے بہت عمدہ گفتگو رہی، اور جو ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے پوری امت کا، اس کی طرف توجہ نہ فقط دلائی بلکہ بہت عمدہ تجاویز بھی دیں. دیکھیں، دین اسلام دین محبت ہے. اسلام میں تفرقہ اور انتشار کی گنجائش نہیں ہے. ان الدین الا الحب، دین سوائے محبت کے کسی چیز کا نام نہیں ہے. اور اس محبت کا مرکز امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یحبہ اللہ فلیحب حسینا. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ حسین سے محبت کرے. یعنی اس بیان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا مرکزی نقطہ امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی محبت کا معیار قرار دیا. جو حسین کی ذات سے وابستہ نہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا مطیع اور اللہ کی محبت رکھتا ہوں. اور یہ جو ایام محرم ہیں، حقیقت میں یہ اس عظیم قربانی کی یاد ہے جس کا تذکرہ پہلے علماء کرام نے کیا، کہ جس کو ذبح عظیم ہونے کا شرف ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے تحت فرزند رسول حسین علیہ السلام کے ذمہ یہ کام لگایا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک مکمل انتظام کرنا ہے. اس لیے بہت عمدہ کسی نے کہا، الاسلام بدءہ محمدی بقاؤہ حسینی. اسلام آغاز کے اعتبار سے، رہنے والے کے اعتبار سے محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین سے کیسے ہیں رسول پاک؟ حسین کیونکہ حضور پاک کی زندگی، حقیقی حیات، وہ آپ کا مشن تھا جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے. وہ دین تھا جس کو آپ لے کر آئے. وہ اسلام تھا جس کی آپ نے تکمیل کی، جس کی تکمیل آپ پر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نمائندگان آئے ہدایت لے کر، اس ہدایت کا خاتمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اور اسلام کی تکمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوئی. تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. یعنی یہ جو نظام ہے، یہ جو دین ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو مجھ سے پہلے 1,24,000 اللہ کے نمائندگان آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسانوں میں اللہ کا پیغام دیتے رہے، ہدایت کا سامان دیا، اور میں نے آ کے اس کی تکمیل کی ہے قرآن کی شکل میں اور اہل بیت کی شکل میں. میں تمہیں ہدایت کا مکمل سامان دے کر جا رہا ہوں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرا حسین بیٹا وہ ہے کہ جو اس پورے سسٹم کی بقا کا ضامن ہے، اور اس بقا کا انتظام آپ نے خون دے کر کیا.
اور آپ نے جو اصلاحی تحریک جس کا آغاز آپ نے مدینہ منورہ سے کیا، 60 ہجری رجب جس سے آغاز ہوا، جہاں آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، یعنی آپ سے اقتدار نہیں مانگا گیا، آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ فاسق، فاجر، زانی، شرابی کو اپنا امام مان لیں، اس کے آگے جھک لیں، یعنی اسلام کا خاتمہ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین علی کا بیٹا ہوں، رسول کا نواسہ ہوں، وزارہ کا بیٹا ہوں، یہ باتیں نہیں کہیں، بلکہ آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ مہد البیت بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ یہ نہیں کہا میں حسین، کہہ سکتے تھے، اپنا خاندانی تعارف کروا سکتے تھے، خاندان بنی ہاشم سے بڑھ کر کون سا خاندان ہے، شرف میں، شجاعت میں، غیرت میں، حمیت میں، سخاوت میں، علم میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر مولا حسین اگر اپنا نسب بتاتے تو اس نسب سے کون سا نسب مقابل کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مقابلہ نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا ہم، یعنی میں اکیلا نہیں ہوں، ایک سسٹم ہے، ہم نبوت والے، نبی ہونے، نبی کے گھر سے تعلق کو بیان نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ایک منصب اور عہدہ ہے اس کا ذکر کیا، یعنی ہم ہیں نبوت والے، یعنی اللہ کی نمائندگی ہمارے پاس ہے، اللہ کی سفارت ہمارے پاس ہے، اللہ کی خلافت ہمارے پاس ہے۔ ہم وہ ہیں جو آغاز کائنات ہیں، ہم وہ ہیں کہ اختتام بھی ہم پر ہونا ہے، یعنی جب تک میرا بیٹا مہدی علیہ السلام نہیں آئے گا اس وقت تک اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کا اختتام بھی ہم پر ہے۔ اور پھر فرمایا یزید کون ہے؟ یزید کا خاندانی تعارف نہیں کرایا، اس کے اوصاف بتا دیے تاکہ ہر دور کے یزید کی نشاندہی ہوتی رہے، سابقین و لاحقین کو لوگ پہچان لیں۔ یزید جاجر فاسق فاجر قاتل النفس المحترمہ مولن بالفسق، یعنی تمام جو برائیاں ہیں ان سب کو آپ نے 4 جملوں میں بند کر دیا، فاسق ہے، فاجر ہے، ظاہر بظاہر گناہ کرتا ہے، قاتل ہے، یعنی ہر برائی اس میں ہے، یعنی شر مجسم شر ہے۔ پھر فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس کی بیعت، یعنی اس کے آگے نہیں جھک سکتا، اس کو اپنا امام نہیں بنا سکتا۔ امام وہ ہے جس کے پاس اللہ کی نمائندگی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بقائے اسلام ہیں، امام حسین علیہ السلام اللہ سے محبت کی نشانی ہے، اور یہ ایام محرم امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔ ہر مسلمان حسینی ہے، وہ مسلمان نہیں جو حسین سے وابستہ نہیں۔ اسلام حسینی اسلام ہے، کیونکہ اگر مولا حسین 61 ہجری میں یہ عظیم قربانی پیش نہ کرتے تو اسلام کا نام و نشان ہی نہ ہوتا، اور پھر اس اسلام کی بقا آپ نے شہادت پیش کی، اور شہادت کی بقا کے لیے اور شہادت گم نہ ہو جائے اس کے لیے اپنے ساتھ اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو رکھا، اور بی بی زینب جی ان کے پاس بھی کس چیز کی نمائندگی ہے؟ الہی نمائندگی ہے۔ تو بی بی زینب لمبا سفر کر کے دمشق میں پہنچتی ہیں۔ بس اسی چند جملوں سے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ مزاجاً طبیعت زیادہ لمبی گفتگو کی اجازت بھی نہیں تھی، ماحول بھی ایسے نہیں ہے۔ بی بی پہنچتی ہیں وہاں پر، اور حکمران سمجھ رہا تھا کہ میں نے فرزند رسول کو صحرا میں قتل کر کے اور ان کے خاندان کی عورتوں کو ذلت اور خارگی کی زنجیریں پہنا کر اور لمبا سفر ان کو جو کرایا گیا، اور اب میں فتح کا اعلان کروں۔ فتح کا اعلان کیا تھا؟ فتح کا اعلان وہ یہ کرنا چاہتا تھا
کہ نہ قرآن ہے، نہ وحی ہے، نہ اسلام ہے، یعنی وہ اسلام کے خاتمے کا اعلان کرنا چاہ رہا تھا، اور وہی اس نے کیا۔ محفل جمع ہے، اندرونی ملکی باہر کے سب موجود ہیں، اس نے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ ایک کمزور سا کارواں ہے، یہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ایک نوجوان ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں جو چاہوں اعلان کر دوں۔ اسلام کے خاتمے کا اعلان کیا۔ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، کھیل تھا، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ قربان جائیں بی بی کے ایک جملے، یہاں پر حیدر بھی اللہ تعالیٰ نے بی بی کی آواز کو علی کی آواز بنا دیا۔ دمشق میں بیٹھے ہوئے، اس منبر پر بیٹھے ہوئے مکی قریشی آواز تو علی کی پہچانتے تھے۔ جیسے علی بی بی نے جو خطبہ شروع کیا ہے، بی بی نے بقائے اسلام کا اعلان کیا، بی بی نے فتح کربلا کا اعلان کیا، بی بی نے بقائے قرآن کا اعلان کیا۔ وہ جملے آپ سنیں، آخری جملے بی بی فرماتی ہیں کد قیدک وسعسایک ناصر جہدک او یزید۔ پہلے وہ سارے بیان کیے کہ میرے لیے تو یہ بہت ایسا مقام ہے کہ میں تجھ جیسے گھٹیا اور کمینے انسان سے بات کر رہی ہوں، تم اس لائق نہیں کہ میں بات کروں، لیکن حالات نے یہاں پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور فرمایا دیکھو، آپ فرماتی ہیں کہ جو کر سکتے جو کیا ہے یہ کم ہے، اور کرو، اور کرو، اور کرو۔ اور پھر وہ اعلان کیا ہے واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اب جملے یاد کریں مدینے والے۔ امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت والے ہیں۔ بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ واللہ لا تمحو ذکرنا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ قرآن نہیں ہے، بنی ہاشم کا کھیل ہے۔ اپنی فتح کا اعلان کیا، قرآن نہیں ہے۔ بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ واللہ، پہلی بات یہ کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، لوگ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو اس نے کہا نا وحی نہیں ہے، ولا تمیت وحینا، ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتے۔ یعنی بی بی نے فرمایا میں قرآن کی مالکہ ہوں، میں دین کی مالکہ ہوں، میں دین کی نمائندہ ہوں، میں اعلان کر رہی ہوں حیدر بیٹی نے اعلان کیا کہ یہ دین بھی باقی ہے، ہمارا ذکر بھی باقی ہے۔ اور یہ آج جو تذکرے ہیں یہ اسی بی بی کا اعلان ہے، یہ وہ فتح کربلا کا اعلان تھا۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجالس کے آداب کا لحاظ رکھیں، مجالس کو ایسا بنائیں کہ ہر ایک آ کر سنے۔ حسین سب کے ہیں، حسین اسلام سب کا ہے، حسین سب کے ہیں، حسین نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، قرآن سب کا ہے۔ ہمیں ان مجالس میں لوگوں کو قرآن سنانا ہے، قرآن کے محافظ کا بیان سنانا ہے، اور قرآن کے نگہبانوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس تذکرے میں نفرت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کسی کے محترم کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے فقہا، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع تقلید جن کی اطاعت کو ہم امام زمانہ کی اطاعت سمجھتے ہیں، اگر ہم شیعہ علی ہیں، اگر ہم صحیح مسلمان ہیں، تو ان کا حکم امام کا حکم ہے۔ وہ فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنا واجب ہے۔ پہلا جملہ، اصحاب کی توہین ناجائز ہے۔ دوسرا جملہ، ازواج مطہرات کا احترام لازم ہے، بالخصوص بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کسی ایسے جملے سے توہین کرنا، ایسا جملہ جس سے ان کی توہین ہو، جائز نہیں ہے۔ یہ وہ بہت بڑا اعلامیہ ہے جو رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جاری کیا۔ اس پر ہمارے 24 مراجع تقلید نجف اور قم کے، انہوں نے اس پر مفصل بیانات جاری کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قتل و غارت گری اور فتنہ عرب دنیا میں آنے والا تھا وہ ختم ہو گیا،
اور تمام عرب علماء نے، افریقی علماء نے، دنیا بھر کے علماء نے شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں ہمیں یہ فضا پیدا کرنی چاہیے، ہمیں ائمہ معصومین کی جو زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ ان کے پاس سب آتے تھے، کس طرح وہ ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ آپ ان کی مساجد میں جائیں، اپنے دوسرے جو ہمیں امام واجب الاطاعت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ان کی مساجد میں جاؤ، ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کی مریضوں کی جا کے عیادت کرو۔ اور پھر رونماتے تھے کہ اگر ایسے امام کے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھتے ہو جو تمہارے امام کو امام واجب الاطاعت نہیں سمجھتے، تو ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں وحدت کے درس دیے ہیں، وحدت اور یکجہتی کی ہمیں بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق دے۔ آج کی اس کانفرنس کا اعلامیہ تمام حاضر و ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعلامیہ 7ویں حسینیہ اتحاد امت کانفرنس۔ سب سے پہلی قرارداد اس کی یہ ہے کہ حسینیہ اتحاد امت کانفرنس کا یہ نمائندہ اجتماع تمام مکاتب فکر کے علماء امت، ذاکرین، واعظین، خطباء، بانیان مجالس اور عزاداروں سے درخواست کرتا ہے کہ مجالس و محافل اور جلوسوں کے تمام پروگراموں میں حکومت کی طرف سے طے شدہ ضابطہ اخلاق اور پیغام پاکستان کے اصولوں کی پابندی کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنے سے باز رہیں، اپنے عقیدہ کو اپنے مذہب کے پیروکاروں میں مثبت انداز میں بیان کریں، مناظرہ، مشاجرہ، متائن بیان کرنے سے مکمل اجتناب کریں، اپنے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق شہدائے کربلا اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم کے ایام ضرور منائیں، مجالس اور جلوسوں میں SOPs اور مقررہ اوقات اور روٹس کی پابندی کریں۔ یہ سب سے پہلی قرارداد ہے۔ آپ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ دوسری، انبیاء کرام علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہ اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی عنہم کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ایک فریضہ ہے، اور جو شخص ان مقدسات کی توہین کرے گا وہ تمام مکاتب فکر اس سے برات کرتے ہیں۔ چند سالوں سے وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کی مادران گرامی علیہ السلام کے خلاف جن گستاخوں نے توہین آمیز اور بازاری زبان استعمال کی ہے، ان میں سے کئی ایک کے خلاف FIR کاٹی جا چکی ہیں، کچھ ان میں سے گرفتار ہیں، لیکن ان کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، اور ان کے مقدمات کو آگے بڑھانے میں روایتی سستی یا بددیانتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ اجتماع حکومت پاکستان کے قومی و صوبائی متعلقہ ذمہ دار اداروں سے بھرپور ضمانت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ محرم الحرام سے پہلے ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نمبر 3، تمام مکاتب فکر کے علماء، خطباء، دانشوروں، سیاست مداروں، ذاکرین، واعظین، تبصرہ نگاروں، میڈیا اینکروں سے درخواست ہے کہ وہ امت کو جوڑنے کے لیے وحدت امت کے موضوع پر بیانات جاری کریں، دشمن کی سازشوں سے قوم کو آگاہ رکھیں، اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو خبر کی حد تک رکھیں، اس کو سیاست چمکانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ نمبر 4، ایک دوسرے کے خلاف سب و شتم، گالم گلوچ، بدزبانی، اشتعال انگیزی، نفرت اور اختلاف کی بنا پر قتل و غارت گری یا اپنے نظریات کو دوسروں پر جبر کے ذریعے مسلط کرنا، ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور ملک بھر کے علماء و مشائخ ایسے عناصر سے اعلان برات کرتے ہیں اور ایسے گستاخوں اور وطن دشمنوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہٰذا کسی بھی
قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، اور ایسے عناصر سے ہم سب اعلان برات کرتے ہیں جو وطن کے امن کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ نمبر 6، ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ حکومت پاکستان کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کی پاک سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس فیصلہ کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ نمبر 7، آج کا یہ نمائندہ اجتماع فلسطینیوں، کشمیریوں پر یہود و ہنود کے حملوں اور مظالم کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور اسرائیل اور ہندوستانی حکومتوں کو فلسطینی اور کشمیری مظلوموں پر ظلم و ستم کو بند کر کے ان کے حقوق ان کو دینے کا کہتا ہے، اور فلسطینیوں، کشمیریوں اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بھرپور حمایت اور تعاون کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 8، آج کا یہ اجتماع وطن عزیز کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اور قومی سلامتی کے اداروں، پولیس اور پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جن کی قربانیوں اور کاوشوں سے وطن عزیز دہشت گردی سے کافی حد تک محفوظ ہوا ہے۔ ہم ان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی، یکجہتی اور تعاون کا حسب سابق اعلان کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا ہر قسم کا تعاون ہر وقت جاری و ساری ہے اور رہے گا۔ نمبر 9، آج کا یہ نمائندہ اجتماع قومی وحدت اور یکجہتی کے استحکام اور فروغ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی تعلیمی پالیسی ایک قوم ایک نصاب، خاص طور پر میں محترم وزیر حضرت پیر سید یاور عباس بخاری صاحب کی اس نقطے کی طرف خصوصی توجہ مبذول کراؤں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی تعلیمی پالیسی ایک قوم ایک نصاب کی بھرپور حمایت کرتا ہے، لیکن متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ اغیار سے وابستہ بعض ماہرین تعلیم نے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں طلباء کے لیے مرتب کی جانے والی درسی کتب میں آئین پاکستان، نظریہ پاکستان اور اسلام کے مسلمہ اصولوں کے خلاف مواد ڈال کر اس عظیم منصوبہ کو فرقہ واریت کے فروغ کا باعث بنا دیا ہے۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے فاضل اراکین کئی کتب سے ان غلط نظریات کو رد کر کے صحیح مطالب کو متفقہ آراء کے ساتھ پیش کر چکے ہیں۔ ان کو ہر صورت میں نصاب میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کے لیے مرتب کی جانے والی کتب میں وحدت امت اور یکجہتی اور ان جملہ امور کا پہلے ہی سے خاص خیال رکھا جائے۔ تو وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان کی طرف سے عراق، ایران اور شام کے لیے زیارات کی غرض سے جانے والے زائرین کے لیے جو زیارت پالیسی پاس کی گئی ہے، آج کا یہ اجتماع جس میں حج و زیارت کے پیشے سے وابستہ تنظیموں کے نمائندے اور شخصیات موجود ہیں، بھرپور تائید کرتا ہے، اور یہ کہ NGOs کو بھی یہ بزنس کرنے کی اجازت دینے کے عمل کو خراج تحسین کے نظر سے دیکھتا ہے۔ البتہ خدام و زائرین اور خدام ضیوف الرحمان کی طرف سے پیش کیے جانے والے تحفظات کو دور کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ نیز محترم وزیر مذہبی امور پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عراقی حکومت نے زائرین کے لیے ویزا زیارت کا اجراء تو شروع کر دیا ہے، لیکن مدت قیام 15 دن سے کم کر کے 7 دن کر دی گئی ہے، جو ایک دن جاتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے، ایک دن آتے ہوئے باقی 5 دن باقی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انتہائی کم ہے، عراقی حکومت سے کہہ کر اس مدت کو 1 ماہ یا کم از کم 15 دن کرایا جائے۔ نمبر 11، یہ بھی آپ کی توجہ کا خاص طلبگار ہوں اور بڑا حساس یہ موضوع اور مسئلہ ہے۔ آج کا یہ نمائندہ اجتماع تمام مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ عزاداری اور اس کے جلوسوں پر ناروا پابندیوں کا سلسلہ بند کریں۔ عزاداری منانے کا آئین پاکستان کے مطابق تمام مسلمانوں کو بالعموم، شیعان پاکستان کو بالخصوص قانونی، آئینی، مذہبی اور انسانی حق حاصل ہے، اس کو پائمال نہ کیا جائے۔ اور یہ کہ گزشتہ سال عزاداروں، بانیان مجالس، خطبہ و ذاکرین اور علماء کے خلاف کاٹی جانے والی ناجائز اور ظالمانہ FIR اور شیڈول 4 میں ڈالے گئے افراد کے نام محرم الحرام سے پہلے واپس لیے جائیں، اور اب محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی بے گناہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف بالخصوص معاندانہ رویہ اپناتے ہوئے CTD کے اہلکار دھڑا دھڑ شیڈول 4 میں نام ڈالنے کی سفارشیں بھیج رہے ہیں، جس کی اب تک کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ پرامن ماحول کو برقرار رکھنے اور قائم کرنے کے لیے بانیان مجالس،
خطبہ و واعظین کو سیکورٹی مہیا کریں، اور اگرچہ چند شر پسند جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں، نہ کہ ان کی شر پسندی کی وجہ سے عزاداری کے پروگرام ہی بند کر دیے جائیں جو سال ہا سال سے جاری ہیں۔ جیسے جیسے نئی آبادیاں بڑھ رہی ہیں ان میں نئی مساجد، نئے تھانے، نئی تحصیلیں بن رہی ہیں، پاکستان بھر کے شیعہ شہریوں کو بھی مساجد، امام بارگاہیں بنانے، مجالس عزا منعقد کرانے اور نئے جلوس برآمد کرنے کی باضابطہ آزادی اور اجازت دی جائے تاکہ ان کے آئینی، انسانی اور مذہبی حقوق پائمال نہ ہوں۔ بارہ یہ کہ چار دیواری کے اندر مجالس اور عزاداری منعقد کرنا ہر شہری کا آئینی، مذہبی اور انسانی حق ہے۔ پولیس آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چار دیواری، جہاں تک کہ مساجد اور امام بارگاہیں جو ہیں ہی عبادت اور عزاداری کی مجالس و محافل کے لیے، ان کے اندر بھی پروگرام کرنے پر FIR کاٹ کر آزادی کو سلب کر کے نہ صرف حالات کو خراب کرتی ہیں بلکہ پاکستانی شہریوں کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ پولیس اور متعلقہ اداروں کو اس بے جا مداخلت سے روکا جائے۔ 13ویں کانفرنس حکومت کے ذمہ داروں سے آج کا جو نمائندہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دشمنان وطن، دشمنان اسلام اور دشمنان وحدت امت جو وحدت امت کو ختم کرنے کی خاطر فرقہ وارانہ بیانات جاری کرتے ہیں، ان بیانات جاری کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ کو کم از کم محرم الحرام میں بند کر دیا جائے تاکہ لائیو پروگرام روکے جا سکے۔ آخری مطالبہ یہ بھی بہت ضروری ہے اور خاص طور پر یہ ہے بھی صوبائی ہماری حکومت سے متعلقہ، اور پیر صاحب کی خاص توجہ مبذول کراؤں گا۔ سیکرٹری اوقاف صاحب نے تشریف لانا تھا، شاید کسی وجہ سے وہ میٹنگ تھی کابینہ کی، شاید نہیں آ سکے۔ آج کا یہ اجتماع صوبائی حکومت کے ذمہ داروں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ لاہور میں واقع دربار حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام، المعروف دربار حضرت پاک دامن علیہ السلام، جو تمام مسلمانوں کی محبت و عقیدت اور دعاؤں کی مقبولیت کا مرکز ہے، جن کی درگاہ میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ چلہ کشی کر کے اس مقام و رتبہ پر فائز ہوئے جنہیں حاصل ہے، جس کی توسیع کا عمل جاری ہے۔ آج کا یہ اجتماع بھرپور مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی موجودہ 2 کنال رقبے پر مشتمل توسیع قطعاً کافی نہیں ہے۔ پہلے سے منظور شدہ منصوبہ کے مطابق نہ صرف کم از کم 37 کنال پر اس منصوبے کو تعمیر کیا جائے بلکہ تعمیری کام جو انتہائی سست روی کا شکار ہے اس میں تیزی لائی جائے، اور محرم الحرام اور سفر المظفر میں عزاداروں اور زائرین کے لیے متبادل جگہ کا اہتمام کر کے بھرپور سیکورٹی اور سہولتیں مہیا کی جائیں تاکہ وہ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر سکیں اور حاضری دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔